زمین سے رب العالمین ایک مجاہدین کی تحریک پیدا کر دے جو تمہیں ناک چنے چبوا کر تمہیں مجبور کرے گی کہ یہ دنیا مسلمانوں کی دنیا ہے اور تمہارے منہ میں ایسی لگام دے گی، تم آئندہ ایسی بکواس نہیں کر سکو گے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ دنیا کفر یہ شاید سمجھتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی یا آپ کی شان کے خلاف بیان بازی کر کے نعوذ باللہ ان کی قدر و منزلت یا ان کی نبوت و رسالت کو کم کر دیں گے۔ اور انڈیا پاکستان کا ایک ہمسایہ ملک ہے، ہمسائے کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، لیکن یہ نہایت ہی قابل افسوس بات ہے کہ کوئی عام انسان نہیں جس نے توہین رسالت کی ہے، بلکہ وہ حکومتی رہنما ہیں، بی جے پی پارٹی کی وہ رہنما ہیں اور اہم عہدے پر فائز ہیں۔ اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بیان بازی کرے۔ اس کو تو شرم آنی چاہیے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم بیان بازی کرتے ہو، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آج تم زندگی بسر کر رہے ہو، اس نبی کے صدقے میں آج تمہیں حیاتی ملی ہے، اس نبی کے صدقے میں آج تم دنیا میں دندنا رہے ہو، ورنہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے موقع پر بد دعا کر دیتے تو آج کتنے غیر مسلم ہیں جو صفحہ ہستی سے اس وقت مٹ چکے ہوتے اور آج ان کی نسلیں دنیا پر نہ ہوتیں۔ تو ان غیر مسلموں کو اس نبی کا شکر ادا کرنا چاہیے جس کی دعا کی بدولت اللہ نے ان کو زندگی دی ہے، یہ جائے کہ تم ان کی گستاخی کرو۔ اور سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں نے، کسی نے کتیا کہا، کسی نے کچھ اور ان کو القاب دیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے انسان کو کتے یا بلے، خنزیر، سور، گدھے، خچر سے تشبیہ دینا ان جانوروں کی توہین ہے، اس لیے کہ یہ جو جانور ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وراء الورا ہیں، ان کے جو غلام صحابہ اکرام علیہم الرضوان تھے ان کی بات بھی مانتے تھے۔ ایک موقع پر صحابہ اکرام تشریف لے جا رہے تھے، رات کا وقت ہو گیا، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کے امیر تھے، تو جب رات کا وقت ہوا تو انہوں نے سوچا کہ اس جنگل میں رات گزار کے صبح نکل جاتے ہیں۔ میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا یہاں تو جنگل ہے، یہاں شیر ہوں گے، یہاں تو چیتے ہوں گے، یہاں تو چیر پھاڑ کر دینے والے درندے ہوں گے، ہم رات یہاں کیسے گزاریں؟ تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم یہاں جنگل میں رات گزاریں گے اور یہ جو پرندے درندے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے، یہ یہاں سے نکل جائیں گے۔ انہوں نے ان جانوروں کو، درندوں کو خطبہ دیا کہ وہ شیروں، چیتوں اور درندوں اس جنگل کو خالی کر دو، اس جنگل میں آج کی رات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے، ان پر جان نثار کرنے والے، ان کے اوپر فدا ہونے والے آج یہاں رات گزاریں گے، تم یہاں سے نکل جاؤ تاکہ ہمیں نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ رب کبریا کی قسم، تاریخ لکھتی ہے، حدیث پاک اس چیز کی گواہ ہے، ان درندوں کو، ان شیر اور چیتوں کو دیکھا گیا کہ اپنے آپ کو تو وہ جنگل سے نکال رہے تھے لیکن اپنے بچوں کو بھی ساتھ اٹھا کے لے جا رہے تھے۔ آج ان درندوں سے یہ لوگ بدتر ہیں جو نبی کی توہین کرتے ہیں، ان شیروں سے بدتر ہیں جو نبی کی توہین کرتے ہیں، ان چیتوں سے بدتر ہیں جو نبی کی توہین کرتے ہیں۔ تمہیں تو چپنی میں پانی لے کے ڈوب مرنا چاہیے، جس نبی کی تم توہین کرتے ہو اس نبی کی دعا کی برکت سے آج تم دنیا کی عیاشی کر رہے ہو۔
تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ ان کو درندے اور جانور کہنا درست ہے۔ وہ جانور صحیح تھے جو نبی علیہ السلام کے غلاموں کی بھی عزت کرتے تھے اور جنگل کو خالی کر دیا تھا۔ اور رہی بات یہ کہ تم نبی کی توہین کر کے کیا نبی کی شان میں کوئی کمی لا سکتے ہو؟ یہ تو وہ نبی ہے، تمہیں سمجھ لینا چاہیے اس نبی کی نبوت کو نہ تم کم کر سکتے ہو، نہ اس میں نقص لا سکتے ہو، نہ اس میں عیب پیدا کر سکتے ہو، اس لیے کہ اس نبی کو نبوت دینے والا وحدہ لا شریک ہے، رسالت دینے والا وحدہ لا شریک ہے۔ اس میں، اس نبی میں، اس کے مشن میں، اس کے دین میں، اس کی شریعت میں، اس کے قرآن میں، اس کے اہل بیت میں، اس کے صحابہ میں، اس کے غلاموں میں کسی قسم کا کوئی نقص عیب رہنے ہی نہیں دیا کہ دشمن انگلی اٹھا سکے۔ اور نبی، صحابہ تو صحابہ، نبی کی کیا بات ہوگی؟ وہ نبی ہے جس کے کہنے پر اگر وہ سورج کو حکم کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، چاند پر انگلی کا اشارہ کرے تو چاند دو لخت ہو کر قدموں پہ حاضر ہو جائے۔ یہ وہ نبی ہے، اگر کسی مردہ چیز کو اللہ کے حکم سے حکم کرے تو وہ زندہ ہو کر کہتی ہے انت رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ وہ نبی ہے جو درخت کو حکم کرے تو درخت اکھڑ کر نبی کے قدموں پر آ کر سلام عقیدت پیش کرے۔ یہ وہ نبی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، کھجوروں کا موسم نہیں تھا، کھجوروں کا سیزن نہیں تھا، حضرت علی کو فرمایا علی جا یہ کھجور کے درخت سے جا کر کہہ اللہ کے نبی تم سے کھجوریں مانگ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، انکار کی تو گنجائش نہیں تھی، جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کھجوروں کا تو موسم نہیں ہے اور کھجور کا جو درخت ہے اس کے ساتھ کھجوریں لگنا تو درکنار، آثار علامات بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن چونکہ کہا نبی اکرم نے ہے، کہا صادق اعظم نے ہے، کہا امام الانبیاء نے ہے، کہا امام الرسل نے ہے، اس میں صداقت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں کھجور کے درخت کے پاس گیا، میں نے جا کر کھجور سے کہا کہ اللہ کا رسول تم سے کھجوریں مانگ رہا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس درخت پر کھجوریں لگتی ہیں، وہ پکتی ہیں، وہ نیچے گرتی ہیں، میں کھجوریں لا کر اللہ کے پیغمبر میں حاضر کر دیتا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ تو دنیا کے کفر کی سلطنتوں کے درندوں، تمہیں یہ جرت کیسے ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے نبی پر تم ایسی بیان بازی کر سکو؟ جو درخت نبی کی بات مانتا ہے، جو مردہ نبی کی بات مانتا ہے، جو گویا کہ ناچیز اور بے جان چیز نبی کی بات کو مانتی ہے، آج تم اس نبی کا کھا کر اس نبی پر بہتان بازی کرتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ ہم مسلمانوں کو کمزور کر دیں گے، دین کو کمزور کر دیں گے۔ نہ 9/11 کا واقعہ ہوا، انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا کہ اسلام ختم ہو جائے، لیکن اس کے نتیجے میں اسلام کو ترقی ملتی ہے۔ اور ناروے نے اللہ کے نبی کے خلاف خاکے شائع کیے اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام نہیں مٹا۔ جرمنی نے بے بہا مرتبہ ناپاک کوشش کی ہے دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام نہیں مٹا۔ اور انڈیا رہی صحیح کسر پوری کرنے کے لیے اپنی یہ جان فروشی کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی شان میں کوئی نقص عیب پیدا کر دیا جائے۔ یاد رکھو ہندو درندوں، بغل میں چھری، منہ سے رام رام، بھگوان کے پجاریوں، پتھر کے پجاریوں اور گائے کو خدا سمجھنے والوں، بچڑے کو خدا کہنے والوں، تمہاری عقل تمہارے دماغ میں نہیں ہوتی بلکہ پاؤں کے نیچے ہوتی ہے۔ تمہیں اگر اتنی عقل ہوتی تو مسلمانوں کے نبی کا حیا کرتے، تم شرم کرتے، تم اپنے اندر ان کی عزت رکھتے۔ نام نہیں مانتے، بے شک نہ مانو، سکھ بھی تو نہیں مانتا اور مغربی دنیا بھی تو نہیں مانتی، نہ مان کر انہوں نے اسلام کا کیا بگاڑ دیا ہے، اور مان کر تم اسلام کو کون سا سریا ستارے پر لے جاؤ گے۔ لیکن یاد رکھو یہ توہین جو تم کرتے ہو اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ اور اگر اللہ نے چاہا تو مجھے حکومت پاکستان پر افسوس ہے، مجاہدین کو کیوں اجازت نہیں دیتے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونے کی۔ اگر مجاہدین کشمیر میں داخل ہو گئے تو مودی مردودو، تم رات سے دن نہیں چڑھے گا، مقبوضہ کشمیر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن تم حریت رہنماؤں کے جنازوں کو
چھپاتے ہو، ان کی قبروں کو چھپاتے ہو، یاسین ملک کو تم نے جھوٹے فنڈ میں جھوٹی سزا دے کر عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ اگر تمہارے اندر جرأت ہوتی، تمہارے اندر ہمت ہوتی، تم بزدل نہ ہوتے، تم حریت رہنماؤں کو کھلے عام اجازت دو تمہارے خلاف یلغار بلند کرے، پھر میں دیکھتا ہوں تم کتنی قوت رکھتے ہو۔ آج آ کے تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بہتان بازی اور بہتان تراشی، عیب تراشی کرتے ہو، اس سے تمہاری عزت بڑھے گی نہیں بلکہ تمہاری ذلت تمہارا مقدر ہوگی۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر تم ان بیان بازیوں سے باز نہ آئے تو ہو سکتا ہے انڈیا کی سرزمین سے رب العالمین ایک مجاہدین کی تحریک پیدا کر دے جو تمہیں ناک چنے چبوا کر تمہیں مجبور کرے گی کہ یہ دنیا مسلمانوں کی دنیا ہے، اور تمہارے منہ میں ایسی لگام دے گی تم آئندہ ایسی بکواس نہیں کر سکو گے۔